الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو قرآن نازل فرما رہے ہیں یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی قرآن پاک ہمارے لیے دستور حیات بھی ہے، منشور حیات بھی ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آب حیات بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج قرآن پاک میں رکھ دیا۔ اگر ہم قرآن پاک سے رہنمائی لیں تو ہمیں مختلف بیماریوں کے لیے مختلف ہاسپٹلز کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ بڑی خوبصورت آیات مختلف موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ارشاد فرمائی کہ اگر ہم ان آیات مبارکہ کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ایسے ہی حفاظت فرمائیں گے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کی آگ سے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی آنکھوں سے چھپنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے، تو قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھ لیا کرتے۔ تو ان کی برکت سے کفار یعنی دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ تو ان میں سے ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اور دوسری آیت ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اور تیسری آیت ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ فاضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تینوں آیتیں جو بتائی ہیں، تو ان کے ساتھ اگر سورہ یاسین کی ایک آیت بھی شامل کر لی جائے کہ جس کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرماتے ہوئے پڑھی، جبکہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر ان پر مٹی ڈالتے ہوئے سب کے سامنے سے تشریف لے گئے تھے، اور کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ تو وہ آیت کریمہ یہ ہے سورہ یاسین کی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو مختلف واقعات بھی اس پہ شاہد ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ اور عمل میں نے ملک شام میں ایک شخص سے بیان کیا، تو اس شامی کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا پڑا، وہ وہاں کافی عرصہ تک مقیم رہا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد رومی کفار نے اسے ستانا شروع کر دیا، تو یہ شخص وہاں سے بھاگ نکلا۔ رومیوں نے اس کا پیچھا کیا، تو اس بندے نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو یاد کیا اور اس کے مطابق وہ آیات پڑھنی شروع کر دی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ جس راستہ سے یہ شخص چل رہا تھا اسی راستہ سے اس کے دشمن بھی گزر رہے تھے، مگر وہ لوگ اس کو دیکھ نہ سکے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ جب بھی بندے کو کسی بھی قسم کا خوف ہو کہ مجھے کوئی دیکھے نہ میرا دشمن، یا کسی بھی قسم کا چور ڈاکو کوئی بھی ایسی مصیبت ہو کہ بندہ اپنے آپ کو بچانا چاہے، چھپانا چاہے، اللہ کی قسم یہ آزمودہ آیت ہے کہ بندہ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے اس کی حفاظت فرما لیں گے، اللہ اسے ایسے نکال دیں گے جیسے کہ اس پر کسی کی نظر پڑی ہی نہیں۔ تو ایک قصہ اور وہ لکھتے ہیں کہ امام سالبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت نقل کی گئی ہے، میں نے وہ روایت مشہور شہر کے رہنے والے ایک شخص کو بتلائی، اتفاق سے عراق کے کفار نے اس کو گرفتار کر لیا۔ کچھ عرصہ وہ ان کی قید میں رہا، ایک دن موقع پا کر بھاگ نکلا۔ ان لوگوں نے پکڑنے کے لیے اس کا تعاقب کیا، مگر اس نے بھی بھاگتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ یہ جو 4 آیتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ایک تو ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم
وسمعہم وابصارہم، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 108 ہے، اور دوسری آیت انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 57 ہے، اور تیسری آیت افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، یہ سورہ جاسیہ پارہ نمبر 25 اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ تو کہنے لگے میں نے ان آیتوں کا ورد شروع کر دیا، اور چوتھی آیت جو اس نے ساتھ ملائی سورہ یاسین کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے۔ کہنے لگا میں نے بھاگتے ہوئے ان آیتوں کا ورد شروع کر دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ کہنے لگے دشمنوں کی آنکھوں پر اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے، حالانکہ وہ اپنے دشمنوں کے ہمراہ ایسے ملے ہوئے چل رہے تھے کہ کبھی کبھی ایک دوسرے کے کپڑے بھی آپس میں لگ جایا کرتے تھے۔ تو جو بھی اعمال کو اپنائے گا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے، تو اللہ اس کی پھر دشمنوں سے بھی ایسے ہی حفاظت کرے گا، اور شرور اور فتن سے بھی ایسے ہی حفاظت کرے گا، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک ملک یعنی اندلس میں قرطبہ کے قریب قلعہ منشور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دشمنوں کے سامنے سے بھاگتا ہوا آگے نکل گیا اور ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا، تو دشمنوں نے میرے پیچھے 2 گھڑ سوار دوڑائے، جبکہ میں بالکل کھلے میدان میں اکیلا ہی تھا۔ میں نے سورہ یاسین کی آیتیں شروع سے لے کر فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یعنی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک یہ پڑھتا رہا۔ یہ دونوں سوار میرے برابر سے گزرے اور یہ کہتے ہوئے آگے کو بڑھ گئے کہ یہ بھاگنے والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ شیطان یا جنات میں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کی برکت سے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا۔ واقعی جو بندہ بھی اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسنون طریقوں پر عمل کرے گا تو اللہ اس کی ایسی ہی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا میرے والد کا پیشاب رک گیا ہے اور پیشاب میں پتھری آ چکی ہے۔ اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک دعا سکھائی جس کو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ چنانچہ اس آدمی نے یہ دعا پڑھی تو پیشاب جاری ہو گیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عراق کے 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک آدمی کو پیشاب کے بند ہونے کی شکایت تھی، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے بطور علاج فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کسی کو یا اس کے بھائی کو پیشاب کے رک جانے کی شکایت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے۔ پھر انہوں نے وہ دعا پڑھ کر سنائی، اور وہ دعا یہ ہے ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض فاغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطیبین فانزل شفاء من شفاءک ورحمت من رحمتک علی ھذا الوجه۔ تو اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ 100% ہمیں بیماریوں سے نجات دیں گے۔ جیسے ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ جو بھی بندہ صبح کی نماز کے بعد 11 دفعہ یا مالک یا قدوس یا سلام یہ پڑھے گا، اللہ اسے 70 کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، یعنی پیشاب ہے، قبض ہے، بواسیر ہے، پیشاب میں سے قطرے آنے ہیں، اور خصوصاً عورتوں کی جو بیماریاں ہیں تو اللہ ان سب بیماریوں سے یعنی جو بھی 70 کی بیماریاں ہیں، پیشاب کی جگہ کی بیماریاں ہیں، اللہ اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے جو صبح کی نماز کے بعد 11 دفعہ یا مالک یا قدوس یا سلام پڑھے گا۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔